یا ایھا النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ زبان تے اے خوشا صلی علی ایک کس دا نام آیا، تواڈے خطیب محترم میرے برادر مکرم قاری محمد عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ آج نفیس ترین ذات نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے، تو پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے متعلق میرے جد الاستاد فضیلت الشیخ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی اس طرح لکھ دینے کہ زبان تے اے خوشا صلی علی ایک کس دا نام آیا، لباں تے کھنڈ پیندی گئی جدوں نیڑے اے جام آیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جام ہے، جدوں اے لباں دے نیڑے آندا ہے نا تے شہد نالوں بھی زیادہ مٹھاساں آ جاندیاں نے۔ انہاں دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن، جدوں تشریف لے آئے ہوئے ہر سو سویرے سن، گئیاں ظلمت دیاں راتاں گئیاں ظلمت دیاں راتاں، جدوں ماہ تمام آیا، لباں تے کھنڈ پیندی گئی جدوں نیڑے جام آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و صلاۃ دے بعد کہ ہر بندہ ہی آکھدا ہے جی اسی جیڑی گدی نو منے ہیں، جیڑے پیر نو منے ہیں، اس پیر ورگا پیر کوئی نہیں۔ ایک بندہ آکھدا ہے جی اسی جیڑے امام صاحب نو منے ہیں، اس امام ورگا فقی امام کوئی نہیں۔ تے میرا دعویٰ ہے دنیا اندر کوئی ایسا امام کوئی نہیں، کوئی ایسا پیراں دا پیر کوئی نہیں، بدر منیر کوئی نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اعلیٰ اخلاق والا نفیس ترین ذات والا بندہ کوئی نہیں کہ جنوں چھڑ کر کے اسی ہوراں دے ویکھیے، ہوراں دے منہ تکیے، ہوراں نو ویکھیے، ہوراں دی جناب ہاتھ پہ بیعت کریے۔ اسی منے ہیں تے کنوں منے ہیں جے دے بارے اج میں اس طرح جھڑیاں لانیاں نے کہ صورت بھی لا جواب، سیرت بھی لا جواب، صورت بھی الکتاب، سیرت بھی الکتاب، صورت بھی القرآن، سیرت بھی القرآن،
معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی دی، سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، حضرت دی بات جئی کسے دی بات نہیں۔ یہ تے نفیس ترین ذات ہے نا میرے نبی جی دی۔ اب دیکھو نا ذرا میرے نبی جی دا دنیا تے آنا مبارک تے نفیس ترین، حضور دے ابا تے امی نفیس ترین، میرے پاک پیغمبر نو دودھ پلان والی دائی حلیمہ نفیس ترین، حضور علیہ السلام نال پیار کرنے والے اصحاب محمد نفیس ترین، میرے نبی جی سپاہ سالار نفیس ترین، حضرت دی فوج سونے دے صحابہ نفیس ترین، میرے نبی جی دے ازواج نفیس ترین، سونے تے اترن والی اللہ دی کتاب نفیس ترین، پیارے پاک پیغمبر دے ہونٹاں وچوں نکلن والے موتی نفیس ترین، جنہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر دے، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سونے ادو تہیں بول دیں نہیں، موتی رول دیں نہیں، جدو تہیں اللہ نہ بلاوے، پیارے پاک پیغمبر دا بولنا نفیس ترین، حضور دا مسکرانا نفیس ترین، میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک نفیس ترین، حضور دا پسینہ نفیس ترین، حضور دیاں زلفاں نفیس ترین۔ پھر اللہ دا قرآن پڑھیے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیار نبی جی دی ہر ہر ادا نفیس ترین، میرے پاک پیغمبر دا شہر جتھے میرے نبی جی پیدا ہوئے مکہ مکرمہ نفیس ترین، حضور علیہ السلام دا شہر مدینہ منورہ جتھے میرے نبی جی نے آخری لمحات گزارے، حضور دا مدینہ شہر نفیس ترین۔ اللہ کو سوال کریے، اللہ شہر تے دنیا تے اور بھی نے جنہاں نو شریف آکھیا جاندا ہے، جویں پاک پتن شریف، اسی طرح بہرحال میں کسی نو اٹیک نہیں کر رہا، بہرحال یہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ ہوراں نو بھی معزز تے شریف منیا جاندا ہے۔ اللہ تو مکے تے مدینے نو نفیس ترین کیوں بنایا ہے، اتنا معزز تے شریف کیوں بنایا ہے؟ اللہ دسنا چاہتے نے لوگو میرے پاک محمد نے انہاں شہراں نو آن آباد فرمایا، اس وجہ تو انہاں نو میں نفیس ترین بنا چھڑیا، اس وجہ تو نفیس ترین نے، اور کسے شہر وال جان دی ضرورت نہیں، آؤ مکے تے مدینے دی سیر کرو۔ اللہ اللہ میرے نبی جی دی چال تے ڈھال نفیس ترین شہر کیڑا میرے پاک محمد دا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، بات رہندی نہ چلی جاوے۔ اللہ دا قرآن فرمایا اقسم بهذا البلد وما انت حل بهذا البلد، پیارے پاک پیغمبر دا شہر دوسرا مقام ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔
اللہ کریم نے میرے نبی جی دی ہر ارادہ نو سونا بنایا ہے، پھر انج کیوں نہ جڑیاں لاواں کہ میرے پاک محمد آپ سونے سونے دی زندگی دے سارے ہی باب سونے، پیارے پاک پیغمبر دا لمحہ با لمحہ سونا ہے، حضور علیہ السلام نفیس ترین ذات میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آؤنا۔ پھر جناب توانو صحیح المسلم دی حدیث سنانا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت، اللہ اکبر، صحابہ اندر اے جناب ایسے صحابی نے کہ جڑے حضور دے دروازے تے بیٹھے رہندے انتظار کر دے، جدوں میرے نبی جی تکلم فرمان، حضور جی گفتگو فرمان، میں انتظار کرداں، پیارے نبی اپنی زبان مبارک وچوں کوئی لفظ ارشاد فرمان، میں انہاں نوں نوٹ کر لواں۔ یہ ایسے پیارے صحابی، ایسے فقیہ الامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میری والدہ ماجدہ، میری امی محترمہ، اے جناب پہلے مشرکہ سن، تے جدوں مشرکہ سن، کافرہ سن، تے جناب حضور علیہ السلام دے بارے بہت ہی برے برے القاب تے برے برے الفاظ استعمال کر دیے۔ میں جناب اپنی امی نو روکدا ہے، امی نہ کیتا کر، سونے نبی جی دے بارے انج دے الفاظ نہ بولیا کر، سونے دے بارے میں بدتمیزی والے الفاظ سندا، تو تے ماں نہ ماں، میں تینوں کچھ آکھ نہیں سکدا ہے، امی میرا دل چر جاندا ہے، میرے دل تے بہت ہی بھار محسوس ہوندا ہے، حضور علیہ السلام دے بارے میں گندی زبان استعمال کرنا اور سننا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبر دے صحابی سمجھاتے نے، او یارو او مسلمانوں، صحابی رسول دا دل گستاخی رسول تے دل جاندا ہے، مگر میرے تواڈے دل نو کی ہو جاندا ہے، گستاخیاں ہوندیاں رہن تے ہوندیاں رہن، اللہ اکبر، اللہ اللہ، دور کی جائیں فرانس کی جائیں، شاعر اسلام جنوں اذان آکھیا جاندا ہے، شعار اسلام، شاعر اسلام وچوں ایک شعار اسلام دا اذان بھی ہے، جیڑی اذان پیارے پاک پیغمبر نے اپنے پیاریاں صحابیاں نو سکھائی، حضرت بلال مؤذن بنے، پیارے ابو محذورہ مؤذن بنے، اے جناب حضور علیہ السلام نے اذان سکھلائی۔ تسی ویکھیا ہوئے گا کہ ایک کلپ آئے مولوی صاحب دا ہے، اللہ اللہ برے لفظاں دے نال یاد کر رہے نے اس مؤذن نو، برے لفظ او دے واسطے استعمال کر دینے۔ او یارو جدو دین دا پاس، دین اسلام دا پاس، اللہ دے قرآن دا پاس، حدیث رسول دا پاس، اذان تے نماز دا پاس اسی مسلمان نہیں کرنا، تے پھر جناب فرانس دیاں لانتیاں کتوں کرنا ہے؟ سانو اپنے آپ نو فکر نہیں، اپنے آپ نو پتہ نہیں، نہ تے مؤذن دا ادب نہ اذان دا ادب۔ او یارو چاہے بابی اذان آکھدا چپ کر کے سن لو، تہاڈی زبان 2 منٹ گنگ ہو جاوے تے کوئی فرق نہیں پہن لگیا، پر ایتھے دے مسلمان اپنے آپ نو دین اسلام دا ٹھیکیدار سمجھن والے، مجاہد اسلام سمجھن والے، میں کسے دے بارے خلاف گل نہیں کردا ہے، لیکن جیڑا دین اسلام دے خلاف گل کرے او دے بارے سکوت اختیار کرنا، چپ بٹ لینا بھی چنگی گل نہیں ہے۔ اس وجہ تو میرے ویر ہر دین اسلام دی چھوٹی چھوٹی بات دا ادب کرنا چاہیے۔ میرے پاک محمد دا ادب تاں آئے گا، فرانس والے جو مرضی کر دے رہے ہیں، جدو تائیں پیارے پاک پیغمبر دی سنت دا پاس، قرآن و سنت تے عمل نہیں ہوئے گا، ادو تک اسی انہاں دا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ساڈے ایمان اندر حرارت ہی نہیں آئے گی، ساڈا ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ دے اندر جناب کسی قسم دی جناب حرارت اور شدت ہی نہیں آئے گی۔ جدو تک عمل نہیں ادو تائیں اسی بیکار ہیں، ساڈی مسلمانی بیکار ہے۔ آؤ نا میرے ویر پیارے ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبق سکھ لئیے کہ حضور علیہ السلام دی ناموس اور حرمت دا پاس کیویں کرنے. صرف یہی نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. صرف نعرے تے نہیں کم ٹرکانا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. سنو پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سونے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے امی سونے دے بارے دے لفظ نہ بولیا کر، تم آئینا ماں میں تینو کچھ آکھدا نہیں ہے. میرا کلیجہ چر جاندہ ہے، پھٹ جاندہ ہے سونے نبی جی دی گستاخی والے الفاظ سن کر کے. اللہ اللہ. پیارے ابو ہریرہ دی والدہ چپ نہیں ہو رہی ہے، ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. پیارے ابو ہریرہ دوڑے پیارے پاک پیغمبر دی عدالت اندر حاضر ہوئے. جا کر کے عرض کر دینے سونیوں میری امی تواڈے بارے برے برے لفظ بول دیے، مینوں چنگا نہیں لگدا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کر دیے، میری طبیعت گراں گزر دے. سونیوں تواڈے بارے برے الفاظ سنائے میرے کن برداشت نہیں کر دینے. سونیوں میری ماں میری امی واسطے دعائی فرما دیو. او یارو میرے نبی جی دا اخلاق کیسا نفیس ترین. میرے بارے تواڈے وچوں کوئی اپنے آپ نو بلکہ ہر کوئی سمجھدا ہے جی اسی اعلیٰ نسب اعلیٰ ذات والے. تواڈے وچوں کسے نو کوئی انجی آ کے آکھ دے نا یارو فلاں بندہ نا تیرے بارے بریاں بریاں گلاں کر رہا سی، انج انج دے لفظ بول رہا سی، باویں انہیں گل کیتی ہوئے نہ کیتی ہوئے، تحقیق نہیں کرنی، اس تو پہلے ہی اپنے دل اندر بدگمانی بسا لینی اس بندے دے بارے کہ یار وہ تے بندہ چنگا ہی نہیں ہے، میرے بارے تے اس طرح نہیں وہ گلاں کردا، باویں انہیں نہ کیتیاں ہوں. لیکن یہ میرے پیر نے، یہ ساڈے پیر نے نفیس ترین اخلاق والے، جنہ دے اخلاق دے بارے اللہ دا قرآن پھر کدی انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ کے بیان ہوئے گا. لیکن رب دا قرآن پڑھ جاواں. اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق دی مالک میرے تواڈے پیرو مرشد رہبر و رہنما ایسے اعلیٰ اخلاق دے مالک نے نہ کہ والدہ دے پیارے ابو ہریرہ دی ماں دے بارے سنے ہیں کہ جناب برا بلا آکھ رہی ہے میرے پاک پیغمبر نو. حضور علیہ السلام دے سامنے یہ دعا دی درخواست کی تھی نا پیارے ابو ہریرہ نے میرے نبی اتنے نفیس ترین اخلاق دے مالک نے حضور نے ہاتھ آسمان بلنے اٹھا لینے ان ہاتھ بھی تے نفیس ترین نے نہ کیڑے ہاتھ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. رب دا قرآن رب دا قرآن کلیجے ٹھنڈے کر دیندا اللہ دے فضل نال. رب دا قرآن نہ ہوئے تے گل ہی ادھوری ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر نے نفیس ترین یدین مبارکتین سونے سونے ہاتھ آسمان بلنے اٹھائے تے میرے نبی جی نے اپنے لب مبارک کھولے اپنی زبان مبارک وچوں بولے. ہن لب مبارک زبان بھی تے مبارک زبان بھی تے نفیس ترین ہے. پھر کیوں نہ اللہ دا قرآن پڑھیے. فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. میرے پاک پیغمبر اپنی زبان نو قرآن پڑھن والی اوکھیاں نہ کیتا کرو، انہوں زیادہ مشکل اندر نہ پایا کرو. میں تہاڈا رب ہو جیاں تسی صرف جبریل نو قرآن پڑھ دیاں سنو گے
میں تواڈی زبان تے قرآن نو اپنے آپ جاری فرما دیاں گا. یعنی اسی اتباع کریے قرآن دے الفاظ دی، قرآن دے الفاظ اتباع کرن جناب محمد دی زبان دی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پاک پیغمبر نے اپنے لب مبارک کے لائے کہنے اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہ میرے ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت عطا فرمائے. او یارو دعا تے میں تو نہیں کرنے آئے، لیکن سونے دی دعا بھی نفیس ترین، سونے نبی جی دی ہر ادائی نفیس ترین، نفیس ترین ذات میرے نبی دی، نفیس ترین بات میرے نبی دی. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دینے ہن جاواں گھر اندر جلدی نال جاواں، جا کر کے دیکھا تے صحیح پہلے میں پہنچنا یا سونے محمد دی دعا آسمانہ پار پہنچ دیئے. پیارے ابو ہریرہ دوڑے گھر دے باہر پہنچے نا، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندروں جناب پانی دے گرنے دی آواز آ رہی ہے. پیارے ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ والدہ ماجدہ غسل فرما رہی نے. اللہ اللہ پیارے ابو ہریرہ فرما دینے او نفیس ترین ذات دی نفیس ترین دعا نو اللہ نے میرے آمن تو پہلے ہی قبول فرما لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرما دینے ہن دعا دا سرند دا کہ میرے آن تو پہلے والدہ ماجدہ غسل فرما رہی نے. امی باہر آئیاں آدھے ہی کہہ دیا نے وے ابو ہریرہ مینوں سونے دا کلمہ پڑھاؤ تے سونے دا مرید بنا دیو، کدھر جان نہ نکل جاوے. پیارے ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھایا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. پھر منو میرے ویر کہ صورت بھی لا جواب، سونے دی سیرت بھی لا جواب، سونے دی صورت بھی القرآن، سونے دی سیرت بھی القرآن، حضرت دی صورت بھی الکتاب، سونے دی سیرت بھی الکتاب. معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی دی، سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر میرے ویر میں تے آکھاں گا کہ صرف ذات نو سونا من لینا، ذات نو سونا من کر کے حضور بڑے سونے نے، زلفاں بڑیاں پیاریاں نے، میرے نبی جی دا چہرہ مبارک بڑا پیارا ہے. اللہ اللہ حضور دا مدینہ شہر بڑا پیارا ہے، حضور دے جناب لب مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک بڑے پیارے نے، حضور دا چلنا بڑا پیارا ہے، میرے نبی جی دا اٹھنا بڑا پیارا ہے، حضور علیہ السلام دی چال ڈھال بڑی پیاری ہے. اللہ حضور دے اصحاب بڑے پیارے نے، سونے نبی جی دی ازواج بڑیاں پیاریاں نے، حضور دے بنون و بنات بڑے پیارے نے. صرف اسے بات نو من لینا اے دین اسلام دی تکمیل نہیں ہے. او یارو اے گلاں تے ابو جہل بھی منیا کردا سی. میرے تواڈے اندر فرق کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. فرق تاں ہوئے گا کہ جدو سونے نبی جی دی ذات نو آلہ من نال پیارے نبی جی دی بات نو بھی آلہ من. اللہ اکبر. کیوں جو میرے نبی جی دی صرف ذات ہی آلہ نہیں، سونے دی بات بھی آلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے صرف ذات نو آلہ من کر کے ابو جہل جنہ تے عمل کر لیا کہ ذات نو آلہ من لیا، لیکن حضور دے مقابلے اندر کسے ہور وڈے وڈیرے دی بات نو مننے، کسے ہور دی بات نو ترجیح دے میں.
تے پھر اس بات نو تانوں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسی سونے دی ذات نو بھی جناب آلہ نہیں سمجھیا، عرفہ نہیں سمجھیا۔ اور جدوں تک سونے نبی جی دی بات نو آلہ نہیں سمجھاں گے ادو تک ذات نو آلہ سمجھن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ابو جہل نو کو فائدہ ہویا، ابو لہب نو کو فائدہ ہویا؟ اللہ اکبر۔ وڈے وڈے جڑے ذات تے آلہ من دے نے ڈردے نے محمد دی بد دعا تو بچیا جے، محمد دی بد دعا تو بچیا جے۔ محمد نے کسے دے بارے بد دعا کر چھوڑی وہ بندہ پھر بخشیا نہیں جائے گا، وہ پھر بد دعا دی زد اندر آ کر کے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اس وجہ تو سونیا بات نو بھی آلہ مننا ہے، ذات نو بھی آلہ مننا ہے۔ جتھے ذات سونی نال ہی میرے نبی جی دی بات بھی سونی۔ اج دے جمعۃ المبارک اندر یہ تو آنو سمجھانا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر میں اس طرح کیوں نہ جڑیاں لانا؟ میرے جد الاستاد فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، وہ فرماندے نے کہ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیار محبت والے ہو۔ اکثر جا کے نا تھوڑا جہا سٹارٹ کرنا پیندا بندیاں نو، لیکن ماشاءاللہ تسی سٹارٹ تے خیر گڈی نے بھی کاری لیا جاندا ہے، تسی ماشاءاللہ بندے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میں تو سوچدا آ رہا سا جویں خشک سردی پی رہی ہے نا، مینوں کدھروں اگوں بندے بھی خشک سرد نہ مل جان۔ ماشاءاللہ تسی بڑے پیار محبت والے ہو، اللہ تہاڈا پیار محبت مقبول و منظور فرمائے۔ او یارو حضور نال محبت ہے۔ 7 دن بعد جمعہ آندا ہے ہفتے بعد، تے جمعے اندر بھی پیار محبت نال قرآن و سنت دیاں باتاں نو سن کر کے اپنے ایمان نو، اس دل اندر ایمان نو جڑا اللہ نے بسایا ہے اینو ترو تازہ نہیں کرنا۔ اس دل اندر لگے ہوئے ایمان دے درخت نو اے جناب قرآن و سنت والا پانی دے کر کے سیراب و شاداب نہیں کرنا ہے، ہفتے بعد بھی انج نہیں کرنا ہے، تے پھر تے ایمان بالکل ہی مر جان گے نا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ تو پیار محبت ماشاءاللہ تہاڈا دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سننا ذرا میرے استاد جی فرما دے نے چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا۔ میری اکھیاں دا نور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور کوئی نہیں او دی شان دا۔ اس دی جتی تو پگ میں واراں اجے لحق ادائی، ساری جماعت خیش قبیلہ نال بہنا بائی، اجے لتھا نچاؤ میرے سونے ویرا، اجے لتھا نچاؤ میرے سونے ویرا کوئی نہیں او دی شان دا۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا۔ نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں، نعت نبی بھی نفیس ترین، نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں، قسم خدا دی 100 سواری، قسم خدا دی 100 سواری، رب دا شکر مناواں، بن قاری دی گل ہوئے رب دا فضل، بن قاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں او دی شان دا۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، ذہن حاضر رکھنا۔ میں یہ بھی پوچھ سکتا کہ کیڑی کتاب دا حوالہ دیتا ہے، ویسے اکثر جاتے جائیدہ ہے تو میں عادت بنائیے تاکہ لوگاں دا ذہن چیک کریے، ذہن حاضر رکھ کے بیٹھے نہیں یا نہیں، مگر چہریاں تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ تسی ذہن حاضر رکھ کے بیٹھے ہو۔ بہرحال پھر بھی موقع دتا جا سکتا ہے تانوں بولن دا اگوں،
کیونکہ اکثر تسی بھی خطیباں دا امتحان لیندے ہوو گے. اج طالب علم اگر تہاڈا امتحان لے گا تو ایک پہاڑ نہیں ڈگن لگا انشاءاللہ. بہرحال میں کوشش کراں گا کہ اپنی بات نو جلد از جلد سمیٹاں. میرے کو الحمدللہ مواد بہت سارا ہے لیکن ٹائم دی قلت دے پیش نظر میں انشاءاللہ تھوڑا بہت جتنا ہو سکیا بیان کراں گا. بہرحال چلو ہنے ہی پوچھ لیے میں کیڑی کتاب دا حوالہ دیتا ہے؟ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنن ابن ماجہ. فرنٹ سیٹ والے بولن دی اجازت نہیں سارے نوں اجازت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے. یارو یہ تے چند گھڑیاں ہوندیاں نے جے دے اندر کچھ سکھ کر کے جانا ہوندا ہے. اللہ اکبر. پہلے تسی اشعار سنے ہون گے لیکن بغیر حوالے دے سنے ہون گے. جو میں اشعار سنان لگیاں پہلے حدیث سنو. حدیث پاک کیے خادم رسول پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول حضور دی 10 سال خدمت کی ہے. پیارے پاک پیغمبر دے کول شب و روز گزارے نے نا پیارے انس نے. حضرت انس فرما دے نے جدوں مدینہ منورہ اندر ہجرت کر کے پیارے پاک پیغمبر تشریف لے آئے. حضرت نے جناب رستے تو سونے نبی جی دا گزر ہویا ہے. انصار دیاں چند بچیاں بیٹھیاں نے حضور نو ویکھ رہیاں نے. انہاں دا ویکھنا بھی بن گیا نفیس ترین. انہاں دا ویکھنا بھی بن گیا نفیس ترین. تے سانوں بھی اللہ سونے نبی جی دا دیدار نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا اسی بھی خوش نصیب بن جاواں گے. اللہ اکبر. یہ جناب بچیاں پیارے نبی جی نو دیکھ دیاں نے او اکھاں وی نفیس ترین جنہاں نے سونے نبی جی نو دیکھے آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن اے دف وجاں دیاں نے. اصل لفظ نہ دف لیکن ساڈے اندر عام استعمال دف ہوندا ہے. اس وجہ تو میں بھی اتنے لفظ دف ہی استعمال کراں گا. دف آکھاں گا تو انہوں سمجھ نہیں آنی. اس وجہ تو دف ہی استعمال کریے غلط العام ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. یہ دف وجہ دے ہوئے جناب ترانہ پڑھ دیاں نے نعت مصطفیٰ پڑھ دیاں نے. یہ نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی بن گیا نفیس ترین. سونے نبی جی دی نعت بھی تے نفیس ترین پڑھن والے بھی نفیس ترین. ہاں وچ شرک دی آمیزش نہ ہوئے. سونے نبی جی دی شان اللہ دے نال جا نہیں ملانی. اللہ اکبر اللہ اللہ. سنو ذرا اے پیارے پاک پیغمبر دے بارے اے ترانہ پڑھ دیاں نے. کہدے نے نحن جوار من بن النجاری یا حبذا یا حبذا یا حبذا محمد من جاری. یہ کہندیاں نے اللہ تو ساڈا کیڈا سونا نصیبہ بنایا ہے کہ ساڈے پڑوس اندر ساڈے گوانڈ اندر سونے محمد نو لے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او یارو اے پڑوس بھی بن گیا نفیس ترین. نفیس ترین ذات میرے نبی دی نفیس ترین بات میرے نبی دی. آن تو انو انہاں بچیاں دے بولاں دا ترجمہ میری تیری پنجابی زبان اندر سنائیے. اے بچیاں بول کر کے کہندیاں نے اسی کڑیاں قومن سار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں. اسی کڑیاں قومن سار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں. اللہ کیڈے سونے ویڑے آئے نے. اللہ کیڈے سونے ویڑے آئے نے. ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے. اللہ کیڈے سونے ویڑے آئے نے. ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے. ہر پاسیوں چانن چھائے نے.
ہر پاسیوں چانن چھائے نے پئیاں گلیاں ہن لشکار دیاں اسی کڑیاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں۔ الغرض اپنی بات میں اختتام دی طرف لے آئیے، صرف اور صرف ایک حدیث پاک بیان کریے۔ اس تو پہلے اللہ دے قرآن اندر کچھ ایسیاں صفتاں بیان نے کہ جیڑیاں اللہ دیاں بھی نے تے جناب رسول اللہ دیاں بھی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ بھی سمجھو، اللہ اکبر اللہ اللہ، صرف یہ نہ ہوئے کہ میں نہیں دوروں آ کے تمہیں اشعار سنا جاواں، قرآنی آیات سنا جاواں، لیکن تواڈے عقیدے واسطے کوئی گل نہ سمجھا جاواں، یہ بات پھر جناب چنگی نہیں ہے۔ ایڈا دور دا سفر اور تواڈا پیار محبت کسے کم دا نہیں رہے گا۔ بہرحال عقیدہ سمجھو، قرآن مجید اندر کچھ صفتاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں اللہ دیاں بھی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بھی نے۔ کہ لوگاں نے ذہن اندر اشکال ڈالیا، لو جی وابی کہندے نے جیڑی صفت اللہ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دینا شرک ہے، تو پھر رب دا قرآن بھی معاذ اللہ شرک کر دے۔ آؤ پہلے اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ اکبر۔ پیارے پاک پیغمبر دیاں صفتاں کی نے؟ اللہ دا قرآن فرمایا جی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے رؤوف الرحیم پیارے پاک پیغمبر دیاں صفتاں بیان ہوئی ہیں۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں آیت طیبہ دا ترجمہ کراں۔ اللہ کریم نے اپنے بارے بھی یہ صفتاں قرآن مجید اندر استعمال فرمائی ہیں۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ پیارے پاک پیغمبر بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ ایک کو جملہ سنو تے میرے عقیدے نو سمجھو، میں آکھدا کہ اللہ دیاں صفتاں لا زوال نے، پر میرے پاک محمد دیاں صفتاں بھی با کمال نے۔ جو صفتاں میرے اللہ دیاں وہ صفتاں جناب رسول اللہ دیاں نہیں ہو سکدیاں۔ میرا عقیدہ اوتھے ہی ہے۔ قرآن مجید نو تانوں سمجھاندا چلا جانا ہے۔ اللہ نے اپنی رافت اور رحمت اور شفقت اور رحمت دا بھی اعلان فرمایا ہے، انہاں لفظاں دے نال پیارے پاک پیغمبر دی رافت اور رحمت نو بھی بیان فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید اندر اللہ بھی رؤوف الرحیم نے، قرآن مجید اندر میرے تواڈے پیر بھی رؤوف الرحیم نے۔ مگر فرق کی میں ہوئے گا؟ ایک جملہ بولن لگے ہیں، توجہ دے نال سننا ہے کہ میرے نبی جی دیاں صفتاں اللہ دے مقابلے اندر بدرجہ اتم نہیں، اللہ دے مقابلے اندر مکمل نہیں، اللہ دے مقابلے اندر کامل نہیں۔ ایک مثال دے کر کے سمجھاواں گے، ایویں نہیں چھڑدا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، یعنی اللہ دے مقابلے اندر جدو صفتاں آن گیاں نا، پیارے پاک پیغمبر دیاں صفتاں اللہ دے مقابلے اندر کامل نہیں نے، مکمل نہیں نے، بدرجہ اتم نہیں نے۔ لیکن عام لوگ ہون، چاہے انبیاء ہون، اصحاب ہون، چاہے اولیاء کرام ہون، اتقیاء کرام ہون، عام لوگ تے کی نیکوکار لوگ انبیاء نالوں ود کیڑا ہو سکدا ہے؟ یارو ساری دی ساری کائنات ہن تک جتنے بھی نیکوکار آ چکے ہیں، قیامت تک جتنے بھی آن گے، میرے نبی جی دیاں صفتاں سارے لوگاں نالوں بدرجہ اتم نے، مکمل نے، کامل نے، اکمل نے، لوگاں دے مقابلے اندر، لیکن اللہ دے مقابلے اندر نہیں۔ کیوں؟ ایک مثال صحیح البخاری دی، ٹائم بہت مختصر ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے مٹھڑے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عبداللہ بن ابی بن سلول اے جڑا رئیس المنافقین نا اے دا بیٹا پیارا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان صحابی رسول اے رئیس المنافقین مر جاندا ہے پیارے پاک پیغمبر دی خدمت اندر عبداللہ حاضر ہوئے آ کر کے عرض کردے نے حضور تانوں میرے بابے نے ستایا بڑا ہے دنیا اندر رہندیا ہویا کوئی ایسا موقع اپنے ہتھوں جان نہیں دیتا کہ جدے اندر تانوں ستایا نہ ہوئے تانوں آزمایا نہ ہوئے تانوں ایذایا نہ ہوئے تانوں تکلیف دیون دا موقع کوئی بھی نہیں چھڑیا ہے مگر سونےو ہاتھ بن کے عرض کردا میرے ابے دا کر کے جنازے پڑھا دیو پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں عبداللہ چل میں تیرے بابے دا جنازہ پڑھانا ہے جدو جنازہ تیار ہو جاوے جدو غسل دا انتظام ہو جاوے غسل دیتا جا چکیا ہوئے مینوں بلا لینا میں آ کر کے جنازہ پڑھا دیاں گا پیارے عبداللہ چلے جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضور علیہ السلام نو پیارے عمر فرما دے عرض کر دینے سونےو اے منافق بندہ ہے اللہ نے تو انہوں منع فرمائے ہو جب بندیاں واسطے بخشش طلب کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے انما خیرنی اللہ اے عمر منو اللہ نے اختیار دیتا ہے اختیار کہا جائے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم اگر میں بخشش طلب کرنا چاہواں تے کر سکدا ہے اگر معافی منگنا چاہواں تے منگ سکدا ہے اگر معافی نہ منگا تے مینوں کوئی اعتراض میرے تے نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ 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 نے میں نے اختیاری معاملہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اس وجہ تو میں ضرور جا کر کے دعا کروں گا کہ جو میرے نبی فبما رحمت من اللہ حضور رحمت دے ڈپو نے میرے نبی رحمت دے محور دے مرکز نے اللہ اکبر اللہ اللہ سونے نبی جی دی رحمت بریا مزاج دی حضور دا رحمت بریا انداز دی نفیس ترین ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے عبداللہ چلے گئے حضرت عمر نے روکن دی کوشش کی تھی مگر میرے نبی جی نے نہ رکے پیارے پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھایا ہے پیارے عبداللہ عرض کر دینے حضور اپنا کرتا مبارک دے دیو اے پہنا دیئے شاید اللہ نے معاف کر دے حضور اے دے منہ اندر لب جڑا ہے نا لب مبارک نفیس ترین لب بھی پا دیو شاید اللہ معاف فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی جی نے رافت و رحمت شفقت و رحمت دا درس دے دیا ہویا ہے حضور نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا کرتا بھی دیتا ہے میرے نبی جی نے لب بھی دیتا ہے اے جڑا لعاب اے نفیس ترین جڑے بندے دے منہ اندر جا رہا ہے او خبیث ترین پیارے پاک پیغمبر دا لب مبارک ہی حضور نے منہ اندر ڈالے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی جی نے رحمت دا پہلو وکھایا کہ نہ حضور رحیم بنے نا رؤوف دا معنی ہوندے شفقت کرنے والا رحمت دے پہلو نو اب جناب اجاگر کرنے والے اللہ اکبر یعنی رؤوف الرحیم نبی ہے نے پیارے پاک پیغمبر نے اپنی رافت و رحمت نو دکھایا ہے لیکن میرا عقیدہ کتھوں ثابت ہوندا ہے کہ اللہ دے مقابلے اندر حضور دی رافت و رحمت بدرجہ اتم نہیں مکمل نہیں لیکن عام لوگاں دے مقابلے اندر حضور دی رافت و رحمت شفقت و رحمت بدرجہ اتم میں کامل مکمل اکمل اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن اللہ دے مقابلے اندر نہیں ہوں دیکھنا ذرا میری بات تے دلیل آن لگی ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے یہ میرے پاک پیغمبر إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
سونے اگر 70 وار بھی یہ واسطے بخشش طلب کرو گے نا، 70 باری بھی یہ جنازہ پڑھو گے، میں ہرگز معاف نہیں کرنا. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، اللہ نے انج نہیں فرمایا لا یغفر اللہ کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ. یہ جڑا لام نون ہے نا، یہ معنی بنتا ہے ہرگز نہیں اللہ معاف کرے گا. یہ تاکیدی معنی ہے. اللہ اکبر. اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے 70 وار دا کے آئے. ہن پیارے نبی جی جنازہ پڑھا دے رہے. اللہ اکبر. اللہ پیارے عمر نے روکیا، مگر میرے نبی جی نے شفقت و رحمت والا پہلو دکھایا ہے. پیارے پاک پیغمبر نے جناب کرتا مبارک عطا فرمایا، اے بھی شفقت و رحمت ہے. حضور علیہ السلام نے لب مبارک یہ دے منہ اندر ڈالیا، اے بھی شفقت و رحمت ہے. ہن آن لگی جو میری دلیل اللہ دا قرآن. اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر، یہ میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، یہ میرے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونےوں، تسی باویں جتنی باری مرضی دے واسطے بخشش طلب کرو، اللہ کریم نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا. یعنی رافت و رحمت، جو شفقت و رحمت میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے او اللہ دے ہاتھ اندر ہے. اللہ کسے تے رحمت فرمانا چاہن تے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ میرے نبی جی نے اپنا رحمت والا پہلو دکھایا تے اللہ نے روک کر کے دکھایا. اللہ نے انج نہیں آکھیا سونے دا جنازہ ایو جا کسے مشرک منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا، نا نا. اللہ دا قرآن سورۃ توبہ فرمایا اللہ کریم نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. سونےوں اج دے بعد انہاں واسطے دعا بھی نہیں کرنی، جنازہ بھی نہیں پڑھانا، بلکہ ایو جب بندے دی قبر تے بھی نہیں کھڑیا ہونا. اللہ نے رافت و رحمت نو روک کے دکھایا نا. یہ رافت و رحمت، یہ شفقت و رحمت اللہ نے جتنی عطا فرمائی ہے او اللہ دے اختیار اندر ہے، او اللہ دے قبضے قدرت اندر نے، او اللہ دے ہاتھ اندر ہے. مگر اللہ جدے تے رحیمی فرما دے، اللہ جدے تے شفقت فرما دے، اللہ نو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر پتہ چلیا جو صفتاں رسول اللہ دیاں او صفتاں اللہ دیاں. اللہ اکبر. اللہ اللہ. لیکن بدرجہ تام نہیں. سونے نبی جی دیاں صفتاں اللہ دے مقابلے اندر. یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے. کوئی اضلاق دا پھر کہ آن والا خطیب، آن والا طالب علم وہابی سی گستاخی کر گیا، معاذ اللہ میں اس سے تھائیں مر جاواں اگر سونے نبی جی دی گستاخی کرائیں. میں تے آکھداں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروائی، فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، سونے اپنے جوڑے اتار دیو. مگر جدو میرے نبی جی دیواری آئی اللہ 7 آسمانہ پار لے گیا، جنتاں تک لے گیا. پھر رب دا قرآن فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. اللہ جنت المأوا تک لے گیا. اللہ کریم نے کدھرے بھی جوڑے اتارن دا حکم نہیں فرمایا ہے. اور لوگوں اللہ دسنا چاہتے نے میرے پاک محمد دے جوڑیاں دے تھلے ساری کائنات ہے، پر میرا محمد میں اللہ تو تھلے، باقی ساری دنیا ساری کائنات تمام مخلوقات تو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. اس وجہ تو تے آکھدانا کہ آقا تیرا معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیرا معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میرا معراج، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.